بسم الله الرحمن الرحيم. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ شمس کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کی قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے گناہوں کی وجہ سے اپنے نفس کو خاک آلود کیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم کا ذکر کیا، قوم سمود کا، جس کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سمود نے سرکشی کی وجہ سے اپنے نبی کو جھٹلایا، انہوں نے اپنے دل کو ناپاک کر دیا اور اپنے نبی کو جھٹلایا، اور ان کا اب یہاں فرمایا اذن باعث اشقاہا، اس قوم کا بڑا بدبخت انسان کھڑا ہوا۔ اشقاہا شقی یعنی بدبخت، اشقاہا سب سے بڑا بدبخت، جیسے کہتے ہیں کبیر یعنی بڑا اور اکبر یعنی سب سے بڑا، تو اس میں تفضیل کا یہاں صیغہ ہے۔ شقی بدبخت کو کہتے ہیں، اشقاہا یعنی بہت بڑا بدبخت، قوم کا سب سے بڑا بدبخت انسان کھڑا ہوا۔ مفسرین اس کا نام قدار بن سالف بتلاتے ہیں، قدار قاف سے، قدار بن سالف اس کا نام تھا، وہ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ، انہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا، یعنی ان کے رسول کون تھے؟ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو تم ڈرو اللہ کی اونٹنی سے، وسقیاہا اور اس کے پانی پینے سے۔ یہ اونٹنی کا کیا معاملہ ہے؟ اس قوم نے اپنے نبی سے یہ خواہش کی تھی کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لاتے جب تک کہ یہ جو پہاڑ ہمارے سامنے ہے، یہ پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا نہ ہو جائے، ایک اونٹنی نکلے اور پھر وہ ہمارے سامنے آئے، پھر وہ بچہ جنے، یعنی شرائط دیکھیے کیسے ہے، معجزہ ان کو اپنی پسند سے ہونا کہ یہ جو چٹان لگ رہی، جبکہ اونٹنی کی پیدائش کیسی ہوتی ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ ایک ملاپ کے ذریعے اونٹنی کے ملاپ سے اونٹ پیدا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے معجزہ ہو تو ہم ایمان لائیں گے، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے، وہ بھی گابن اونٹنی ہو، اور ہمارے سامنے بچہ جنے، بچہ اس لیے کہ ہم کو دودھ حاصل ہو، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، تو ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ تو نبی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ چٹان پھٹی اور ایک اونٹنی نکلی، اور اونٹنی نکلنے کے بعد اس کو بچہ ہوا اور وہ دودھ دینے لگی، اور دودھ بھی ایسا دیتی، یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ جب تک یہ چاہے دودھ دیتے رہتی، جب دودھ نکالو دودھ نکلے گا، چاہے رات ہو دن ہو، جتنا چاہو دودھ استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن ایک شرط یہ تھی، ایک آزمائش ان کے اوپر یہ تھی، وسقیاہا، کہ یہ پانی جب پیے گی اس کے پانی کا خیال رکھو۔ ہوتا یہ تھا کہ اس شہر میں ایک ہی بولی یا تالاب تھا جس سے سب پانی پیتے تھے، تو ایک دن یہ اونٹنی پورا پانی پی لیتی، اور ایک دن گاؤں والوں کو کہا گیا تھا کہ تم پانی پیو اور اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، تو جس دن اس کی پانی کا دن ہے تم اس کو تکلیف مت دو، اس کو پانی پینے دو، اور جس دن تمہارے پانی کا دن ہے تم اس دن پانی پیو۔ اتنا کھلا معجزہ رہنے کے باوجود ان لوگوں نے اس کو نہیں مانا، اور پھر ایک بدبخت اٹھا اور پھر اس نے اونٹنی کو کاٹ دیا، جو کل کے درس میں تفصیل آئے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا واضح معجزہ دینے کے باوجود قوم کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اور اونٹنی کو دیکھ کر، اونٹنی کے دودھ کو استعمال کرتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور تکذیب کی۔ سبب کیا تھا؟ سبب ان کے دل کی برائی تھی، دل کے اندر ایمان نہیں تھا، دل کو انہوں نے پاک و صاف نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے یہ لوگ سزاوار بنے۔ آگے کی آیتوں میں تفصیل آ رہی ہے کہ انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ کیا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ هو القرآن والفرقان
والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان